اب یا تو لوگوں کو محلوں میں داڑھ پیڑ ساؤنڈ نہیں دیندی یا یہ ذکر نہیں رات میں ساؤنڈ دیندی. آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من تو نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں، بغیر سمجھنے کے بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دوہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا، سمجھنا کتاب کا بےمانی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دوہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کسی طبیب، حکیم کی، فلاسفر کی نسخوں کی کتاب، ہر مرض کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو اور وہ نسخے زبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹتے رہیں، شام تک بولتے رہیں. کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کہ سونف کسے کہتے ہیں، ترنجبین کیا ہوتی ہے، اور پڑھتے چلیں. کیا مرض کی شفا مل جائے گی اس طرح سے؟ اس کتاب کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہوں؟ عزیزان من، اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے، کہیں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر. کہیں یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے ہو اس کو ساتھ بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوگا اس سے. اس کتاب کے ساتھ کیا کی تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دوہرے مجرم ہیں. ہے بھی کتاب اور کتاب کو اتنا اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں پڑھنا، تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلاں دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے، بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو. ہر مرض کی شفا تھی اس میں، دورائے چلے جا رہے. یہ ایک پورا ریلا حفاظ جسے کہتے ہیں، صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے، اسی میں وہ پھر قاری آ جاتے ہیں. حفظ بھی کیا ہے، پڑھتے بھی ہیں، پھر قرأت کے ساتھ گا گا کے پڑھا جاتا ہے. قانون کی کتاب گا کے پڑھنے کی. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا اور تو چوری کرنے والی ہو، جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو. اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے قانون کو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. پوچھو کہیں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قادر مطلق کی حکمرانی کے سوا کسی اور کی حکمرانی قبول کرو؟ کسی سے ہم نے کہا تھا ایسا؟ سب سے نہ پوچھو. یہ جو سب سے پہلے تمہارے مخاطب یہودی ہیں ان سے پوچھو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان سے پوچھو سب سے پہلے. کیا یہ اپنے ہاں یہ پاتے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے؟ کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون کی طرف. کیا جرم تھا اس کا؟
یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. قوم میں جتنے صلاحیتوں والے ایسے لوگ تھے سرکردہ ہو سکتے تھے ان کو کلب کر کے لپ کر کے چھوڑ دیتا، مرنے نہیں دیتا تھا. وہ اس قسم کے افراد کے جن میں زنانہ صفتیں ہوتی تھی ان کو مقرر بنایا کرتا تھا. اور آگے قرآن نے لکھا ہے کہ انہیں وہ پارٹیاں بنایا کرتا تھا. کبھی ایک پارٹی کو اوپر چڑھا دیتا تھا، کبھی دوسری کو اوپر چڑھا دیتا. یہ جرائم ہیں اس کے. کرتا کس طرح سے تھا وہ ابھی آتی ہے بات. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں، یہیں سے لفظ آ جاتا ہے رب العالمین کی طرف سے. اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی. رزق کے سارے سرچشمے اور وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مستبد حکمران، اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ، ہم تمہارے ان داتا ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. دیکھیے یہاں لفظی قرآن نے کہا کہ جا کے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو تمام عالم کو رزق دینے والا ہے. نفی یہاں اس کی اس دعوے کی ہے. فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون. وہ آیا یہ کہنے کے لیے انہوں نے تمسخر اڑایا، کہنے لگا ملاحظہ فرماؤ کیا بات کر رہا. وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون. کہتا ہمارا انداز کیونکہ مولد کا وقفہ دینے کا ہے، یہ غلط روش، غلط نظام جو ہے، ان کی جو خرابیاں ہیں، پہلی بار ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس قوم کو بالکل تباہ کر دے. جھٹکے دیتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے. کیوں؟ آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من تو نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں، بغیر سمجھنے کے، بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دوہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا، سمجھنا کتاب کا بے معنی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دوہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کسی طبیب، حکیم کی، فلاسفر کی نسخوں کی کتاب، ہر مرض کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر، آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو، اور وہ نسخے زبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹتے رہیں، شام تک بولتے رہیں. کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کہ سونف کسے کہتے ہیں، ترنجبین کیا ہوتی ہے، اور پڑھتے چلیں. کیا مرض کی شفا مل جائے گی اس طرح سے؟ اس کتاب کا مصرف مقصد پورا ہو جائے گا. میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہوں؟ عزیزان من، اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے، کہیں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر. کہیں یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے ہو اس کو ساتھ بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوتا ہے اس سے. اس کتاب کے ساتھ کیا کی تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دوہرے مجرم ہیں. ہے بھی کتاب، اور کتاب کو اتنا، اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں، پڑھنا تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم.